السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ٹیٹوریل ہمارا نقصان والے ٹریڈرز کے لیے ہے، ہمارا جذباتی ٹریڈرز کے لیے ہے، ہمارا جلد باز ٹریڈرز کے لیے ہے۔ وہ ٹریڈرز جو بہت زیادہ جلد بازی کر جاتے ہیں، ٹریڈ لگانے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں، ان کے لیے ہے۔ یا وہ ٹریڈرز جو لوگ نقصان کے اندر ہیں، ان لوگوں کو آج ہم نے ذہنی طور پر تھوڑا سٹرانگ کرنا ہے۔ اس ٹیٹوریل کے اندر کوشش کرنی ہے اس بات کو سمجھ بھی لیں، کاپی پہ لکھ بھی لیں، پینسل اپنے پاس رکھیں، اس کاپی کو اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ، اپنے موبائل کے ساتھ، اپنے کمپیوٹر کے ساتھ رکھ لیں۔ جب بھی آپ ٹریڈ لگائیں، یہ 9 سوال اپنے آپ سے پوچھیں، اور سوال پوچھنے کے بعد آپ ٹریڈ لگائیں گے۔ آئی تھنک فاریکس میں ناکامی آپ سے بہت دور چلی جائے گی، فاریکس میں کامیابی آپ کے مقدر میں ہوگی۔ ہم لوگ جب بھی ٹریڈ لگاتے ہیں، ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، بس ٹائم ملا ٹریڈ لگا لی، اپنے آپ پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، ہم بے صبرے لوگ ہوتے ہیں، اور صبر کی کمی کی وجہ سے، بغیر سوچنے کی وجہ سے، ذہنی طور پر اور فزیکل طور پر، جسمانی طور پر ہم اس قابل نہیں ہوتے۔ ہم ٹریڈ لگا لیں، اور اس ٹریڈ کے اندر، ٹریڈ لگانے کے بعد جب ٹریڈ ہماری لاس کے اندر ہوتی ہے، ہم ایکسپیرینس والے لوگوں کو کال کرتے ہیں، کچھ مجھے کال کرتے ہیں، کچھ دوسروں کو کال کرتے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ لی ہے، وہ اتنے لاس کے اندر ہے، اب اس کا کیا کیا جائے۔ اور اسی کشمکش کے اندر جب ہم لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے، کچھ ایسے فیصلے کر جاتے ہیں، اور ان فیصلوں کو بھی ہم نہیں سوچتے، ان فیصلوں کو کرنے سے پہلے بھی ہم نہیں سوچتے، بس وہ ہم سے ہو جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی ہمیں جو نقصان آ رہا ہوتا ہے، اس نقصان میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب ہمارا جسم تھوڑا ٹھنڈا پڑتا ہے، ہمارا مائنڈ جب تھوڑا ٹھنڈا پڑتا ہے، تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہم نے بہت زیادہ جذباتیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو آج اس ٹیٹوریل کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے 9 سوال کرنے ہیں اپنے آپ سے، اور 9 سوال کرنے کے بعد اگر ان کا جواب آپ کو اپنے آپ سے مل جائے تو آپ نے ٹریڈ لگا لینی ہے۔ اگر آپ کو ان سوالات کے جوابات دینے میں، اپنے آپ کو سمجھنے میں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے، تو آئی تھنک آپ کو اس ٹائم پہ ٹریڈ نہیں لگانی چاہیے۔ 1 مہینہ ٹریڈ نہیں لگتی، نہ لگے 1 دن نہیں لگتی، نہ لگے 1 گھنٹہ نہیں لگتی، نہ لگے 1 سال نہیں لگتی، نہ لگے، لیکن نقصان نہیں کرنا، اندازے پہ ٹریڈنگ نہیں کرنی۔ کوشش کرنی ہے اپنے آپ سے، یہ سوالات کریں گے، اس کے بعد آپ نے جواب دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ کیا میں فاریکس کے اندر کی لیول اور مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سمجھتا ہوں، جانتا ہوں؟ اپنے آپ کو دیکھنا ہے مارکیٹ کے اندر، مارکیٹ کے ٹرینڈ کو آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے؟ اگر آپ ٹرینڈ کو جانتے ہیں تو پھر بھی آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹرینڈ کو نہیں جانتے تو سب سے پہلے آپ نے مارکیٹ کے ٹرینڈ کو جاننا ہے، اور ٹرینڈ کو جاننے کے بعد ہی آپ کو ٹریڈ لگانی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں کہ آپ کو ٹرینڈ کا کیسے پتہ چلے گا، تو اس کے لیے آپ ہمارے ٹیٹوریل دیکھ لیں، ہاؤ ٹو فائنڈ ٹرینڈ بائی تنی فاریکس۔ اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ میں پرائس ایکشن کے اوپر کام کر رہا ہوں، مجھے مارکیٹ کے ٹرینڈ کا آئیڈیا ہے، تو آپ کا پہلا پوائنٹ اوکے ہو چکا ہے۔ اب آپ نے دوسرے پوائنٹ پہ آنا ہے، اور اگر آپ کو پہلے پوائنٹ کے اندر بھی شبہات ہیں، شک ہے، تو آپ نے پہلے پوائنٹ کو جب تک کلیئر نہیں کر سکتے، اس ٹائم تک آپ لوگ دوسرے پوائنٹ کی طرف آپ نے نہیں جانا۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے مارکیٹ کا ٹرینڈ جا رہا ہے تو کیا مارکیٹ کا سگنل بن رہا ہے؟ لائک آپ پرائس ایکشن پہ کام کر رہے ہیں، تو پرائس ایکشن میں ایک ہیمر بنتا ہے، تو ہیمر کے اندر کیا ہیمر بن گیا ہے، یا مارکیٹ جس ترتیب سے ادھر سے آ رہی ہے، سیل پہ آ رہی ہے، سیل پہ آ رہی ہے، سیل پہ آ رہی ہے، مارکیٹ میں سگنل نہیں بنتا، ٹرینڈ کا آپ کو پتہ ہے، تو پھر بھی آپ نے ٹریڈنگ نہیں لینی۔ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا میں مارکیٹ کے اندر جو ٹرینڈ کے سمت میں ٹریڈ لگا رہا ہوں، اس کے اندر سگنل ٹریڈنگ کا بن رہا ہے یا نہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے پوچھنا ہے کہ مجھے ٹرینڈ کا بھی پتہ ہے، مجھے مارکیٹ کی سگنل کا بھی پتہ ہے، تو کیا میں نے
کسی بھی ویب سائٹ کے اندر سب سے آسان ویب سائٹ forexfactory.com ہے، اس کے اندر آ کر مارکیٹ کا جو ڈیٹا آ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہے، کوئی ہائی امپیکٹ ڈیٹا تو نہیں آ رہا۔ اگر اس جگہ کے اوپر کوئی بھی ہائی امپیکٹ ڈیٹا آ رہا ہے، جیسے JPY کا آ رہا ہے، تو کوشش کرنی ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد میں ٹریڈ نہیں لگانی۔ اگر آپ کو ٹرینڈ کا بھی پتہ ہے، مارکیٹ میں سگنل بھی بن رہا ہے، اور فاریکس فیکٹری میں نیوز کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ڈیٹا نہیں آ رہا جو میری ٹریڈنگ کو خطرناک کر سکتا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر چیک کرنا ہے اور جسمانی طور پر چیک کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا میں ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر اس قابل ہوں کہ ٹریڈ لگا سکوں؟ کیا میں نے اپنے اگلے 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں کہیں اور تو نہیں جانا؟ کیا مجھے ابو تو نہیں بلا رہے؟ کیا مجھے کسی شادی کے پروگرام میں تو نہیں جانا؟ کسی ایمرجنسی میں تو نہیں جانا؟ اگر میں آپ کے پاس ٹائم کی قلت ہے اور آپ لوگوں کی جو مصروفیات ہیں اس کے اندر آپ نے جاب پہ جانا ہے، ٹائم کی کمی ہے، آپ نے ٹریڈ نہیں لینی۔ مجھے جو سب سے زیادہ لوگ کال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فلاں دن کام کر رہے تھے اور اس کے بعد ہمیں کسی ایمرجنسی میں جانا پڑا، ہم 1 دن مارکیٹ کو نہیں دیکھ سکے، 1 رات مارکیٹ کو نہیں دیکھ سکے، 8 گھنٹے مارکیٹ کو نہیں دیکھ سکتے، اور اس کی وجہ سے ہمیں لاس ہو گیا ہے، سٹاپ لاس نہیں لگا سکے۔ تو آپ نے اپنے آپ کی مصروفیات سے بھی پوچھنا ہے کہ کیا جو میری مصروفیات ہیں ان کے پاس میرے اتنا ٹائم ہے کہ میں ٹائم دے سکتا ہوں فاریکس کو، اپنے ٹریڈ کو۔ اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ کی 4 جو سوالات ہیں وہ کیا ہو چکے ہیں، جو آپ کا 5واں سوال ہے وہ آپ نے کرنا ہے، کیا میں ذہنی طور پر اس ٹریڈ کے نقصان کو قبول کر سکتا ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا کویشچن ہے جو آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو $5 کا لاس ہو رہا ہے تو کیا آپ کا لاس اس قابل ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کا $100 کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ہم $50 لاس میں جاتے ہیں، ہم ذہنی طور پر $2 سے $3 ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ آپ کا ذہن کتنا نقصان برداشت کر سکتا ہے، تو اس ٹائم کے اوپر آپ کی جو منی مینجمنٹ والا معاملہ ہے وہ خود ہی آپ کا سالو ہو جائے گا۔ کوشش کرنی ہے زیادہ مارکیٹ کے ساتھ ضد نہیں کرنی، مارکیٹ کے ساتھ زیادہ جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ سوچ سمجھ کر مارکیٹ کو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھنا کہ آپ مارکیٹ کے اوپر ہیں، مارکیٹ نیچے ہے، بلکہ مارکیٹ آپ کے آگے ہوتی ہے، مارکیٹ آپ کے آگے ہوتی ہے، آپ کو مارکیٹ کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ میں اپنے انویسٹمنٹ کا کتنا رسک لے رہا ہوں۔ یہ بھی منی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کا سوال ہوگا کہ میرے پاس $100 کا اکاؤنٹ ہے، کیا میں ایک ہی ٹریڈ کے اندر اپنے اکاؤنٹ کا، اپنی انویسٹمنٹ کا 50% لاس تو نہیں لے رہا؟ کوشش کرنی ہے 3%، میکسیمم 5% آپ اپنے ایک ہی ٹریڈ کا لاس لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد وداؤٹ پلان کام تو نہیں کرنا، لازمی سی بات ہے آپ کام نہیں کرتے ہوں گے۔ اگر میرا جو پلان ہے، میری جو پلاننگ ہے اس کے اوپر میں چل رہا ہوں یا نہیں، میں نے جو ڈیمو پہ کام کیا ہوا ہے وہ ڈیمو پہ کام، یا میں نے جو ٹریڈ لگا رہے ہیں یہ میرے پلان کا حصہ ہے یا نہیں، کیا جو میرا پلان ہے اس پلان سے میں ہٹ کے تو ٹریڈ نہیں لگا رہا۔ اگر آپ ہٹ کے ٹریڈ لگا رہے ہیں چھوڑ دیں، مارکیٹ کے اندر آپ نے ٹریڈ نہیں لگانی۔ اس کے بعد لاسٹ سوال یہ ہے، 9 نمبر پہ ہمارا آج کا سوال ہے کہ جو میں ٹریڈ لگا رہا ہوں، آپ کو میں ایک چیز کہوں گا، آپ کوئی بھی ہماری اسٹریٹجی پکڑتے ہیں، کسی اور ایکسپیرینس ٹریڈر کی اسٹریٹجی پکڑتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کم سے کم اگر آپ ہیمر پہ کام کر رہے ہیں، آپ انگلفنگ پہ کام کر رہے ہیں، آپ ہیجنگ کر رہے ہیں، آپ اسکالپنگ کر رہے ہیں، تو جس وے سے آپ ٹریڈ لگا رہے ہیں کم سے کم 30 ٹائم آپ نے اس ٹریڈ کو ڈیمو اکاؤنٹ پہ ٹریڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد جا کر آپ اپنے آپ کو، آپ کا ایموشنل ہونا وہ کنٹرول ہوگا، اور جب آپ ایموشنل ہونا کنٹرول نہیں کریں گے آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ دنیا کا آسان سے آسان انڈیکیٹر ہے، دنیا کا آسان سے آسان پلان ہے، دنیا کی آسان سے
آسان سٹریٹجی ہے. تو سٹریٹجی کے اوپر آپ اس ٹائم تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اس سٹریٹجی پہ 30+ ٹائم پہ آپ نے پریکٹس نہ کی ہوئی ہو. آپ جب پریکٹس کریں گے، جو پلیئرز ہیں کہ جیسے کرکٹ کے پلیئرز، وہ پریکٹس کی اہمیت کو بہت زیادہ مجھ سے بھی شاید بہتر سمجھتے ہوں گے کہ پریکٹس کے بعد ایک عام بندہ، ایک اچھا پلیئر جو 6 مہینے سے پریکٹس نہ کر رہا ہو، کرکٹ نہ کھیل رہا ہو یا کوئی بھی گیم نہ کھیل رہا ہو، اور ایک برا پلیئر جو 6 مہینے سے لگاتار کھیل رہا ہو، تو پھر بھی اچھے پلیئر سے شاید برا پلیئر آگے نکل جائے، کیونکہ پریکٹس کی ایک اہمیت ہوتی ہے اس کی گیم کے اندر. تو آپ جس وے پہ ٹریڈ لگا رہے ہیں، ہیمر پہ لگا رہے ہیں، انگلفنگ پہ لگا رہے ہیں، شارٹ ٹرم لگا رہے ہیں، لانگ ٹرم لگا رہے ہیں، تو اس پہ آپ نے 30+ ٹائم پہ پریکٹس کی ہوئی ہے. نہیں کی تو آپ جائیں اور جانے کے بعد آپ پریکٹس کریں، پھر ٹریڈ لگا لیں. ان 9 سوالات کو آپ نے کرنا ہے. سوالات کے جواب کے بعد آپ کو ٹریڈ لینے میں بھی آسانی ہوگی، ذہنی طور پر بھی سکون ہوگا، اور کامیابی انشاءاللہ آپ کے مقدر میں ہوگی. کامیاب ٹریڈنگ ہوگی، بہتر ٹریڈنگ ہوگی، اور اس کے اندر سب سے بڑی بات آپ کا دل نہیں ڈوبے گا. نقصان بھی ہو جاتا ہے تو کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.